أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. آج اس کے بارے میں مزید کچھ تفصیل اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اسماء مبارکہ کا ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ نمل. اس کے اندر آتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ قرآن کریم کا جز ہے. جب قرآن پڑھا جائے گا اس کو بھی پڑھا جائے گا. جب قرآن اونچی آواز میں پڑھا جائے گا اسی حصے کو اونچی آواز میں پڑھا جائے گا، اور جب قرآن آہستہ آواز میں پڑھا جائے گا اس بسم اللہ کو آہستہ آواز میں پڑھیں گے. لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، جی وہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پورے قرآن کا تو جز ہے لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے، اور وہ صرف قرآن کریم کی صورتوں میں ہر دو صورتوں کے درمیان جو لکھی ہوتی ہے وہ دو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے ہوتی ہے. جب ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی بسم اللہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے تو اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں جب سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے. جی بسم اللہ بھی آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ بھی آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا. لیکن جو بسم اللہ ہم نے سورتوں کے شروع میں پڑھنی وہ ایک مرتبہ، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں پورے قرآن کا جز تو نہیں ہے، ہر صورت کا جز نہیں، وہ ہر صورت کا جز نہیں ہے بلکہ قرآن کا مطلق جز ہے. اس لیے جب نماز میں تراویح میں قرآن پڑھیں گے کسی ایک سورت کے شروع میں اونچی آواز سے پڑھ لیں گے تاکہ سننے والوں کا بھی قرآن مکمل ہو جائے. چنانچہ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ سب کے سب نماز سورہ فاتحہ میں الحمد سے شروع کرتے تھے، اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ جب قرآن کا جز ہے تو اس کے ساتھ سارے معاملات قرآن والے کیے جائیں گے. اگر صرف پورا قرآن کہیں نہیں لکھا ہوا، قرآن کے بارے میں حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضو لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اب ظاہر ہے اگر کسی کاغذ پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا تو اس کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اچھا، اسی طرح جنبی اور حیض اور نفاس والی عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قرآن کا جز ہے تو بطور تلاوت کے حیض اور نفاس والی عورت اور اسی طرح جنبی مرد وہ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہاں البتہ بسم اللہ ایک ذکر ہے، اور ذکر کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کے لیے پاک ہونا شرط ہو. اگر بطور ذکر کے کسی نے بسم اللہ پڑھنی ہو تو بطور ذکر کے پڑھا جا سکتا ہے اس کو، کیونکہ ذکر کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، جنابت سے پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ تھی بسم اللہ کے بارے میں آج کی نشست میں کچھ بات. اب آگے چلتے ہیں. ہم قرآن کریم کی
پہلی سورت سورہ فاتحہ شروع کرنے لگے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے نا، تو سورہ فاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے کچھ ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، صرف قرآن پاک اس کا نام نہیں ہے، قرآن بھی اس کا نام ہے۔ جی قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، اقرا یقرؤ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ جی چونکہ پڑھنے کے اندر بھی حروف کو جمع کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اس میں جب آدمی حروف پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو حرف پر حرف جمع ہو رہے ہوتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، حمزہ حرف ہے، لام حرف ہے، ہا حرف ہے، میم حرف ہے، دال حرف ہے، حروف جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ پڑھنے میں حروف جمع ہوتے ہیں اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، جب یہ پڑھا جاتا ہے تو حروف جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو ایک نام اس کا ہے قرآن کریم، دوسرا نام اس کا ہے فرقان۔ دوسرا نام کیا ہے؟ جس طرح قرآن کو قرآن کہہ سکتے ہیں، اسی طرح فرقان بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، اور قرآن بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی دستاویز ہے۔ اس نے شرک اور توحید کو الگ الگ کر دیا ہے، اس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا ہے، اس نے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا ہے، اس نے جناب ساری دنیا کے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان۔ فرقان کا معنی فرق کرنے والی کتاب۔ تو کتنے نام ہو گئے؟ دو۔ تیسرا نام اس کا نور بھی ہے، قرآن کو نور بھی کہہ سکتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے اوپر نور مبین، انزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے تم پر واضح نور عطا کیا ہے، روشنی عطا کی ہے تمہیں۔ دیکھو ایک روشنی ہوتی ہے وہ جس سے جناب ظاہر چیزیں نظر آئیں، اور ایک نور یہ قرآن ہے جو انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ تو قرآن کا تیسرا نام کیا ہے؟ نور۔ اسی طرح قرآن کا چوتھا نام ہے ہدا۔ ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، چنانچہ قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ہدا ہدا، یہ قرآن تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سارے بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دکھانے والی کتاب کون سی ہے؟ ہدایت۔ جی قرآن، اس لیے قرآن کو ہدا بھی کہتے ہیں۔ چوتھا نام قرآن کا کیا ہے؟ ہدا۔ پانچواں نام قرآن کا رحمت ہے۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے مہربانی۔ جی چنانچہ ھدی للناس وبینات، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے ھدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، مہربانی ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ جی تو اب جو شخص بھی قرآن پڑھے گا، قرآن کو مانے گا، قرآن پر کی ہدایت پر عمل کرے گا، اس پر اللہ کی رحمتوں کی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ کتنے نام ہو گئے؟ 5۔ چھٹا نام قرآن کا ہے تذکرہ۔ ابھی ہم نے سورہ مزمل میں پڑھا ان ھذہ تذکرہ۔ تذکرہ کا معنی ہے یاد دہانی کروانے والی کتاب۔ یہ کتاب یاد دہانی کرواتی ہے، میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے حاضری دینی ہے، جنت و جہنم ہے، کبھی یہ جنت کے تذکرے کرتی ہے، کبھی جہنم کے تذکرے کرتی ہے۔ تذکرے کا معنی یاد دہانی کروانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کا نام ایک ہے تذکرہ۔ کیا نام ہے؟ تذکرہ۔ عربی زبان میں ویسے ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں، اور ٹکٹ بھی آدمی نے جب کسی چیز کا لیا ہوتا ہے نا، اس کو یاد کروایا جا رہا تھا، تیرے جہاز کی ٹکٹ فلانے دن ہے، جی تیری ٹرین کی ٹکٹ فلاں دن ہے، جناب تیری بس کی ٹکٹ، جناب بعض لوگوں نے چترال گلگت جانا ہوتا نا، وہ ٹکٹ کرواتے ہیں، وہ بتا رہی ہوتی ہے اچھا کتنے بجے کی ٹکٹ ہے؟ جی 9 بجے کی ٹکٹ ہے۔ تذکرہ کا معنی یاد دہانی، چنانچہ ٹکٹ بھی یاد دہانی کروا رہا ہوتا ہے، اور قرآن بھی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ بھئی مرنا ہے، رب کے پاس جانا ہے، قیامت میں آنا ہے۔ کتنے نام ہو گئے؟ 6۔ 7واں نام قرآن کا ہے بصائر۔ بصائر من ربکم، یہ بصائر ہے۔ بصائر ہے بصیرت کی جمع۔ بصیرت کا معنی ہے وہ چیز جو دل
کے لیے واضح اور ظاہر ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، بصارت سے مراد وہ روشنی ہوتی ہے جو ظاہری چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو دکھائے، اور بصیرت سے مراد وہ روشنی ہوتی ہے جو آخرت سے متعلق چیزوں کو دکھا دے۔ تو قرآن نے وہ چیز ہے نا، معاد، معاش، پلسرات، جہنم، جنت، حشر، ہاں جی، اور اسی طرح عرش، ان ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن بصائر بھی ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ بصائر بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے جناب جو اور بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے شفا۔ قرآن کیا ہے؟ شفا بھی ہے جی۔ چنانچہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہ پہ کہا کہ شفاء للناس، یہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالشفاءین، تم لازم پکڑو دو شفاؤں کو۔ ایک شفا کون سی ہے؟ قرآن۔ دوسری شفا ہے شہد جی۔ قرآن بھی شفا ہے۔ قرآن باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جاگ رہے ہیں جی؟ جی، قرآن باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور شہد جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ توجہ ہے؟ چنانچہ جی، روح کو جو بیماریاں لگ جائیں ان کو شفا دینے والی کتاب قرآن ہے۔ قرآن چونکہ شفا دیتی ہے اس لیے اس کو شفا کہتے ہیں، اور جو جسم کو بیماریاں لگ جائیں ان کے لیے شفا دینے والی چیز شہد ہے۔ چنانچہ فرمایا شہد ایسی چیز ہے، اصل مصفا، پاک، صاف، پاکیزہ قسم کی چیز ہے جی، اور اتنی پاکیزہ ہے، شہد کی مکھی، عام مکھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں لیکن شہد کی مکھی کبھی گندگی پر نہیں بیٹھے گی۔ چنانچہ جو حیات الحیوان میں لکھا ہے، جو لوگ جانوروں پر تحقیق کرتے ہیں نا، انہوں نے لکھا کہ شہد کی مکھی تازہ پھلوں پہ بیٹھے گی، تازہ پھولوں پہ بیٹھے گی، پتوں پہ بیٹھے گی، ان کو چوسے گی، کسی گندگی پر نہیں بیٹھے گی۔ کہا کیوں؟ حتیٰ کہ اگر ان میں بڑا ایک مضبوط نظام اور نیٹ ورک اللہ نے بنایا ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس ملکہ کو کہتے ہیں یعصوب، عربی زبان میں اس کا نام ہے یعصوب، اور اس یعصوب کے پاس اگر کسی مکھی کے بارے میں شکایت آ جائے نا کہ جناب وہ گندگی پر بیٹھی تھی، وہ پیشاب پہ بیٹھی تھی، وہ گوبر پہ بیٹھی تھی، تو اس کو اس ملکہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے وہ ویسے ہی سزا نہیں دیتی، وہ اگر دو مکھیاں اور گواہی دے دیں کہ جناب ہاں ہم نے دیکھا تھا یہ گندگی پر بیٹھی تھی، تو کہتی ہے وہ ملکہ، جو ملکہ ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی، وہ حکم دیتی ہے اور گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کا سر تن سے جدا کروا دیتی ہے جی۔ تو یہ پاکیزہ ترین مکھی ہے، ہیں جی، یہ اس سے جو شہد نکلتا ہے وہ بھی پاکیزہ ترین ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جناب اللہ نے اس کو تمہارے لیے شفا کا ذریعہ بنایا ہے، شہد کو شفا کا ذریعہ بنایا، لیکن وہ شہد خالص ہو جی، ملاوٹ والا نہ ہو۔ ہمارے ایک ساتھی کے بارے میں ہم نے سنا ان سے، وہ بڑے پریشان تھے، کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتے یار کچھ نہ پوچھو، وہ کاروبار کرتے تھے شہد کا۔ اس نے کہا یار میں بہت پریشان ہوں، نہ چھیڑو مجھے۔ اس نے کہا بھئی بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بہت نقصان ہو گیا۔ کہا کیسے نقصان ہوا؟ کہتا کیا کروں یار، خالص شہد بنایا تھا، چینی تھوڑی سی تیز ہو گئی، اب وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے تو وہ جم جاتا ہے جی۔ تو شہد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خالص بنایا ہوا ہو، وہ خالص اللہ کی طرف سے بنا ہوا شہد جی۔ آج تو ہر قسم کی ملاوٹیں ہوتی ہیں نا، نہیں، فرمایا علیکم بالشفاءین، تم لازم پکڑو دو شفاؤں کو، ایک شفا قرآن ہے، دوسرا شفا شہد ہے۔ تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ شفا۔ توجہ ہے؟ تو کتنے نام ہو گئے؟ 8 جی۔ تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام شفا ہے جی۔ اور اسی طرح قرآن کریم اللہ کی برکت والی کتاب، اس کا نام ایک برکت بھی ہے جی جی۔ قرآن کریم کو برکت بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ برکت کا معنی ہوتا ہے ہاں جی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اضافے والی، جو اس میں تھوڑے میں زیادہ کام ہو جائیں۔
چنانچہ قرآن کریم بھی جو پڑھتا ہے اس کی نسلوں میں بھی برکت آتی ہے جی، اس کے اقوال میں بھی برکت آتی ہے، اس کے اعمال میں بھی برکت آتی ہے، اس کی روزی میں بھی برکت آتی ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو مبارکہ کہا ہے جی، قرآن مبارک بھی، قرآن مجید جیسے کہا جا سکتا ہے نا، قرآن مبارک، قرآن کریم، قرآن شریف، تو قرآن چونکہ برکتوں والی کتاب ہے جی، اس لیے قرآن نے اس کو مبارکہ بھی فرمایا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ توجہ ہے جی، تو قرآن کریم کے یہ بہت سارے نام ہیں جن کو قرآن کریم نے مختلف مواقع پر جن کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کا 10واں اور ایک نام اور ہے 10واں، جس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذکر۔ قرآن ذکر بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ ذکر کا معنی ہے یاد کروانے والی چیز جی، اور یہ ظاہر ہے یہ کتاب بھی اللہ کو یاد کرواتی ہے۔ اللہ کا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب قرآن کھولتے ہیں اللہ پاک خود بخود یاد آ جاتے ہیں، اس لیے اس کتاب کا نام ذکر بھی ہے۔ تو اس کتاب کے پڑھنے کے اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا جی، اس کتاب کو اللہ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب بنایا، اس کتاب کو اللہ نے نور بنایا، اس کتاب کو اللہ نے رحمت بنایا، اس کتاب کو اللہ نے شفا بنایا، اس کتاب کو اللہ نے تذکرہ یاد دہانے والی چیز بنایا، اس کتاب کو اللہ نے بصائر دلوں کو روشن کرنے والی چیز بنایا۔ تو اب ظاہر ہے جو آدمی بھی قرآن سے تعلق جوڑے گا اللہ پاک اس کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی صلاحیت عطا کریں گے، اس کی زندگی کو نور و نور کر دیں گے، اس کو روشنیوں سے منور کر دیں گے، اس کے دل و دماغ کو بھی بصیرت عطا کر دیں گے، اور اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیں گے، برکتوں سے اللہ پاک مستفید فرما دیں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم اللہ کی وہ مبارک اور بابرکت کتاب ہے جس سے تعلق قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے اور سورہ فاتحہ کے نام ذکر کریں گے، اور پھر سورہ فاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اللہ کریم قرآن کریم کو بہترین اپنا مونس اور غمخوار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔